جناب عبد الرحمن بن عمرو سلمی اور حجر بن حجر کا بیان ہے کہ ہم حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دیں۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں، تو وہ اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم سے آنسو بہا رہی تھیں کہ انہیں کچھ میسر نہیں جسے وہ خرچ کریں۔ ہم نے انہیں سلام کیا اور عرض کیا، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ کہ آپ کی عیادت ہو جائے اور کوئی علمی فائدہ بھی حاصل کر لیں۔ تو حضرت ارباز رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر لیا اور واعظ فرمایا، بڑا ہی بلیغ اور جامع واعظ، ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بہہ پڑیں اور دل دہل گئے۔ ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو گویا الوداعی واعظ تھا، تو آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا اور اپنے حکام کے احکام سننا اور ماننا، خواہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت اپنائے رکھنا۔ خلفاء جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں، سنت کو خوب مضبوطی سے تامنا، بلکہ داڑھوں سے پکڑے رہنا، نئی نئی بدعات و اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ بلا شبہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 4607۔ توضیح الحدیث۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے میری سنت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ 4 باتوں سے اس کی تکریم کرے گا۔ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے گا، فاجر بدکار لوگوں کے دلوں میں ہیبت ڈال دے گا، رزق میں کشادگی کرے گا اور دین میں پختگی نصیب فرمائے گا۔ شرح شرط الاسلام لسید علی زادہ، صفحہ نمبر 8۔ فائدہ: سید جمال الدین سے منقول ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جس نے آداب سنت کی رعایت کی، مثلاً اس کا بیت الخلاء جانا بھی آداب سنت کے مطابق ہے، تو خدا کی جانب سے یہ توفیق دی جاتی ہے کہ وہ اس سے اعلیٰ سنت پر عمل کرے، چنانچہ توفیق الہی کا وہی نور اعلیٰ مقامات کی طرف اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، آخر کار وہ منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے۔ اور جو شخص کسی معمولی سنت کو بھی ترک کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ خامی پیدا ہو جاتی ہے، وہ دوسری اعلیٰ و افضل چیزوں کو بھی ترک کرتا رہتا ہے، اور اس کی سلامتی قلب ترک سنت کی ظلمت میں پھنس کر تنزل کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ مقام زین و طبع تک جا گرتا ہے۔ مظاہر حق جدید، جلد 1، صفحہ نمبر 612۔